اور قوموں کی زندگی میں بچوں فیصلوں کے وقت آتے ہیں جب آپ کو لیڈرشپ کو فیصلہ لینا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے لیڈرشپ میں کو جو آپ کا لیڈر ہو اس کو اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, اس کو محنتی بھی ہونا چاہیے لیکن اس کو بہادر ہونا چاہیے. کیونکہ 22 کروڑ عوام نے اپنی قسمت کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. اور جو اب میں آپ کو پھر یہ اگزامپل دوں گی, ملک کی تقدیر جو قسمت تھی یا ملک کا جو ہسٹری تھی اس میں سب سے جو بڑا فیصلہ تھا وہ جب انڈیا نے 5 اٹامک ایکسپلوژنز کیے. تو اب ہمارے پہ بات آ کے رک گئی کہ دیکھو پاکستان کیا جواب دیتا ہے. پاکستان کی پرائیڈ تھی, پاکستان کی اپنی وہ تھی, انہوں نے 6 دھماکے کیے اس کے جواب کے اندر, منہ توڑا دشمن کا. اور میں اس چیز کی گواہ ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کلنٹن, اس وقت کا جو پریزیڈنٹ تھا کلنٹن, اس کے فون آئے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہمیں آپ پہ سینکشنز لگانی پڑیں گی, اور پھر کہا کہ $5 بلین میں آپ کو دیتا ہوں, آپ اپنے یہ دھماکے نہ کریں. نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, آپ اپنے پیسے بھی اپنے پاس رکھیں, آپ کی بڑی مہربانی, لیکن پاکستان اپنی تقدیر کے فیصلے خود کرے گا. اور اس وقت, اور بچوں سنو, اس وقت اگر بہادری کا فیصلہ نہ ہوا ہوتا, اور اس وقت اگر یہ پرائم منسٹر گیدڑ بیٹھا ہوتا تو وہ چارپائی کے نیچے چھپ جاتا اور کہتا کلنٹن کا فون بند ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کل کو اگر ہماری قوم کی زندگی میں, آپ سب کی زندگی میں, پاکستان کی زندگی میں کوئی مشکل فیصلہ آ جائے تو کیا لیڈر فیصلہ کر سکتا ہے یا گیدڑ فیصلہ کرے گا؟ تو یہ باتیں یوتھ کے لیے بہت سوچنے کی ہے, سمجھنے کی ہے. اس ملک کو اس وقت لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اور اس ملک کو اس وقت نواز شریف کی ضرورت ہے. اور میں بتاؤں, میں بار بار ایک بات کرتی ہوں, نواز شریف کے تین دور تھے. 90s میں 2 تھے, پھر ایک 2013 میں. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لو, آپ فیکٹس اینڈ فگرز اٹھا کے دیکھ لو, آپ انڈیکیٹرز اٹھا کے دیکھ لو. نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا, ایک دفعہ 2-2.5 سال کے لیے نکال دیا, دوسری دفعہ 3 سال کے بعد نکال دیا, تیسری دفعہ 4 سال کے بعد نکال دیا. لیکن ایک بات پورے پاکستان کی تاریخ میں درج ہے, ریکارڈ میں ہے, گوگل کر کے دیکھ لو, سب کو گوگل کا پتہ ہے. نواز شریف کے آنے سے پہلے کے انڈیکیٹرز دیکھو, نواز شریف کے جانے کے بعد کے انڈیکیٹرز دیکھو. نواز شریف 3 بار آیا, 3 بار اکانومی نے یوں پاکستان نے ٹیک آف کیا. ملک کے اندر جو گروتھ اس طرح سے بڑھی, بزنس اس طرح سے بڑھا, مارکیٹ سینٹیمنٹ اس طرح سے پازیٹیو ہوا, موٹر ویز اس طرح سے بنی, کارخانے اس طرح سے لگے, انویسٹمنٹ اس طرح سے آئی, لگتا تھا کہ پوری دنیا نے پاکستان کا رخ کر لیا. اور نواز شریف گیا تو ملک یوں نوز ڈائیو کیا. اور آپ دیکھو, آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کہتا تھا چور چور. نواز شریف کے خلاف 4 سال بدترین احتساب ہوا, نواز شریف بھاگا نہیں, اس نے اپنا بھی حساب دیا, اپنی بیٹی کا بھی حساب دیا, اپنی 3 جنریشنز کا حساب دیا. اور یہ کورٹ بلاتی ہے تو وہ پلاسٹر دکھا دیتا ہے, اور جلسے کے لیے ہر وقت تیار رہتا. اس وقت ٹانگ نہیں ٹوٹی ہوئی, اس وقت کوئی پرابلم نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کورٹ بلائے گی, کورٹ میں پیش ہوں گا تو ایکسپوز ہو جاؤں گا کیونکہ جرائم کیے ہوئے. آپ مجھے بتاؤ, آپ پہ کوئی جھوٹا الزام آپ پر لگاتا ہے, آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس کو آنکھیں دکھاتے ہو, آپ اس کو کہتے ہو کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. یا تو اپنا الزام واپس لو, معافی مانگو, یا پھر ثبوت دو. کل انہوں نے پی ٹی آئی نے جب انہوں نے لسٹ پبلش کی, توشہ خانہ کی, تو انہوں نے جھوٹا میرے پہ الزام لگایا کہ میں نے کوئی گھڑی لی ہے توشہ خانہ سے.
میں نے اسی وقت میں نے ٹویٹ کو کوٹ کیا, میں نے FIA سائبر کرائمز میں وہ ٹویٹس بھیجی, میں نے پیمرا کو, کیونکہ عامر متین صاحب 92 کے انہوں نے اس جھوٹ کے اوپر پروگرام کیا, اس جھوٹ پہ پروگرام کیا, میرے نام پہ وہ گھڑی لگا دی جو کبھی تھی ہی نہیں. میرے نام پہ ایک پائن ایپل ہے. اور اگر میری 11 سال کے پولیٹیکل کریئر میں آپ کو مریم نواز کے خلاف ایک پائن ایپل ملا ہے تو آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. اور دیکھو ایک طرف پائن ایپل اور ایک طرف 5 کیرٹ کی انگوٹھی. امیجن, کوئی کمپیریزن ہے؟ لیکن جھوٹ کس ڈٹائی سے بولتے ہیں. سب سے ڈیسنٹ لفظ مجھے اس وقت ڈٹائی ملا ہے. کس ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں. اور یو کوشچن مائی فائنینشیل انٹیگریٹی, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک یو ٹو کلینرز. اس کی بیوی نے رشوت لے کر فارچون بنا لی. توشہ خانہ کو صرف انہوں نے توشہ خانہ کے تحفے نہیں بیچے, یہ فیکٹ ہے, ارریفیوٹیبل فیکٹ ہے. انہوں نے وہ تحفے بیچ کے اپنی 3 نسلوں کے لیے جائیدادیں بنا لی, پیسہ بنا لیا. اور الزام دوسروں کو لگاتے ہو. نواز شریف کے خلاف اقامہ نکلا, ساری وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, تو نکلا کیا؟ اقامہ, ایکسپائرڈ ویزا. اور مریم نواز شریف چور ہے, ڈاکو ہے, کیا؟ اناناس. بات یہ ہے کہ الزامات اگر کسی نے جھوٹے لگائے, کسی نے ہماری فائنینشیل انٹیگریٹی کو کوشچن کیا, یہ تم جھوٹے ثابت ہو گئے ہو. تمہاری خاک میں ناک رگڑی گئی ہے, ہر چیز تمہاری جھوٹی ثابت ہوئی. میرے پہ الزام لگایا, 5 سال آئی سفرڈ بیکاز آف دیٹ لائی. اس کی وجہ سے میں جیل گئی, 5 مہینے جیل میں رہی. اور جب کورٹ میں اپیل ہوئی, کورٹ نے وہ کیس اٹھا کے باہر پھینکا. انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے. کہاں گئے وہ سارے الزام؟ کسی نے معافی مانگی؟ But this is for all and sundry. You question our financial integrity, we are not going to spare you. اور کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو آپ دیکھ لیں, ڈٹائی سے وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. نہیں, وہ میری گھڑی کے پہ جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے جو بکاؤ صحافی, جن کو صحافیوں کا لبادہ اڑایا ہوا ہے اور اصل میں وہ ان کے پولیٹیکل ورکرز ہیں, وہ امپیونٹی سے جھوٹ بول رہے ہیں. اور جب میں کہہ رہی ہوں کہ سائبر کرائم ایکشن لے, تو کہہ رہے جی مریم جو ہے وہ اسٹیٹ کو استعمال کری. مریم ایک سٹیزن ہے پاکستان کا, اس کو حق ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگائے وہ اس کا منہ توڑے, اور وہ توڑے گی انشاءاللہ. تو بات یہ ہے بچوں کہ اس ملک کی ڈائریکشن جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سیٹ کرنی ہے. آپ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کیسا ملک چاہیے. آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو وہ ملک چاہیے جہاں قوم کے بچے اپنی گھٹیا سیاست کے لیے استعمال ہوتے ہوں, شہید ہوتے ہوں. آپ ان کو استعمال کرتے ہو, ان کی لاشوں پہ سیاست کرتے ہو. بھئی کیوں کوئی جان دے آپ کے لیے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 4 سال آپ کیا کر کے آئے ہیں جو آپ نے اب اگلے 5 سال بھی لینے؟ کیوں؟